بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پچھلے دنوں دو روز پہلے کی بات ہے، برطانیہ کے شہر لیسٹر میں ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ ہندو بہت بڑی تعداد میں وہاں وارد ہوئے۔ اس شہر میں باہر سے ہندو آئے جو کہ دہشت گرد تھے، اور انہوں نے آ کے اس شہر میں مار دھاڑ کی، اور وجہ صرف یہی تھی کہ بھارت اور پاکستان کا کرکٹ میچ تھا جو کہ دبئی میں کھیلا گیا، اور اس میں بھارت کو شکست ہوئی۔ یہ بنیادی طور پہ تو یہ ساری نفرتوں کا جو منبع ہے وہ بھارت ہے۔ بھارت میں ایک آر ایس ایس کی حکومت موجود ہے، بی جے پی اس کا فرنٹ میں آپ کہہ لیجئے کہ ایک چہرہ ہے بی جے پی سامنے، لیکن حقیقتاً یہ آر ایس ایس ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ مودی جو کہ آج پرائم منسٹر ہے بھارت کا، وہ کسی وقت پہ شروع میں ہی، یعنی یہاں پرائم منسٹر بننے سے پہلے، وہ گجرات کی ریاست میں چیف منسٹر تھا وہاں پہ، اور اس نے وہاں پہ ہندو ایکسٹریمسٹ کو لا کے مسلمانوں کے اوپر حملے کرائے اور بڑا ظلم کیا، لوگوں کے اعضاء کاٹے گئے، ریپ کی عورتیں، 2000 کے قریب مسلمان وہاں پہ قتل کر دیے گئے۔ اس وقت اس کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ کا خطاب دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ یہ مختلف ملکوں میں، خصوصی طور پہ امریکہ میں، یہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب یہ قدرت کے کام ہے کہ چونکہ ایک نفرت ایسی پالی گئی بھارت میں، اور اس کو مختلف وقتوں میں ہوا دی گئی۔ یہ شروع تو 1947 سے تھا، جبکہ آر ایس ایس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے خیال کے مطابق وہ ہندو مسلم تعلقات بہتر رکھنے کے لیے مسلمانوں کو انکریج کر رہا تھا، ہندوؤں کو انکریج کر رہا تھا۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کا واقعہ ہوا تو وہ بھی انہی لوگوں کا کیا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ کہ وہاں پہ بھارت میں آر ایس ایس کی پھیلائی ہوئی آئیڈیالوجی اور نفرتیں پھیلتی گئیں۔ جب مودی پرائم منسٹر بنا تو یہی چیز جو ہے انہوں نے ایکسپورٹ کرنی شروع کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھارت میں کسی حد تک ایجنڈا مکمل ہو چکا ہے، تو پھر اسی نفرت کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا، جو برطانیہ میں پہنچ چکی ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ میں بھی وہ کسی حد تک پھیلتی جا رہی ہے۔ امریکہ میں اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، ہندو کو تھوڑا بہت چیک کیا گیا، کیونکہ بعض جگہوں پہ یہ خطرناک حد تک بڑھ رہی تھی، تو اس کا کہنا شروع کر دیا کہ ہندو فوبیا لوگوں کو ہو گیا ہے۔ ہندو فوبیا نہیں، در حقیقت ہندو کی پہچان کسی حد تک ہو گئی لوگوں کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اب جو لیسٹر میں، یہ برطانیہ میں جو ہوا، اس میں اچانک یہ سیفرون کپڑے پہنے ہوئے لوگ یہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے کاروباری علاقوں میں جا کے، جہاں ان کی دکانیں ہیں، کاروبار ہے، ریسٹورنٹس ہیں، وہاں جا کے جے شری رام اور اس طرح کے نعرے ان کے سامنے لگا کے تو پرووکیشن کرتے ہیں۔ یہ انسائٹر جو ہیں، یہ موسٹ پروبلی یہ اسی کی ایکسٹینشن جو بھارت میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کمیونل رائٹس وغیرہ بھی ہوتے رہے، اسی وجہ سے کہ وہاں پہ ہندوتوا کا پرچار کیا گیا۔ وہاں پہ وہ شہر جن کے نام مسلمانوں پہ تھے، وہ علاقے جو مسلمانوں کے نام پہ تھے، ان کے نام بدل کے ہندو نام رکھے گئے۔ بابری مسجد کا آپ نے دیکھا کہ وہاں اس کو گرا کے وہاں مندر بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ عدالتوں میں اور دفاتر میں ہر جگہ ہندوتوا اس طرح پھیل گئی کہ آج عدالت میں، وہاں پہ بھارت میں، کسی مسلمان کو اگر ہندو نے قتل کیا ہے تو ہندو کو سزا نہیں ہوگی، کیونکہ پولیس بھی تعاون کرے گی، وہ کہے گی کہ یہاں پہ ہمیں تو ایویڈنس ملا ہی نہیں۔ نتیجہ یہ عدالتیں بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ قبول کریں گی، اور انڈیویجول کو سزا نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا وہاں پہ گو رکشا کے نام پہ جس طرح مسلمانوں کو بے رحمی سے لنچنگ کی گئی، سڑکوں کے اوپر مارا گیا، یہ قصہ اب لگتا ہے کہ برطانیہ میں بھی شروع ہونے والا ہے۔ 200-300 کے قریب بلوائی جو کہ تیار کیے ہوئے تھے اس کام کے لیے،
نقاب پہنے وہ مندروں سے، کچھ مندروں میں ان کو پناہ دی ہوئی تھی یا مندروں میں ان کو رکھا ہوا تھا، وہاں سے بسوں کے ذریعے ان کو لایا گیا اور لا کے ان علاقوں میں فسادات کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف ہندو تھے؟ اس میں بعض وائٹ بھی دیکھے گئے جنہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، اور غالباً وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام فوبیا کا شکار ہیں، جن کے بارے میں اکثر عمران خان وزیر اعظم، ایکس وزیر اعظم پاکستان، وہ بات کرتے ہیں۔ یہ اسلام فوبیا ایک خاص مقصد کے تحت پھیلایا گیا، جہاں پہ دنیا میں یہ بات پھیلائی گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب دہشت گرد ہر مذہب کے لوگ نکلے ہیں۔ بھارتی دہشت گرد آپ کو ہندو دہشت گرد ملے گا، جو بڑے بڑے انہوں نے دہشت گردی کے کام آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں نہیں کر رہے وہ۔ اسی طرح آپ کو یہودی دہشت گرد تھے، کرسچن دہشت گرد تھے۔ اب آ کے اس صدی میں یا اس وقت پہ مسلمان کی وہ گروپ جو کہ جنہوں نے ٹیررزم کیا، وہ بھی مغربی دنیا نے تیار کی ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ بہرصورت مسلمان عموماً جہاں بھی ہیں وہ پرامن ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ آپ کو امن کا پیغام، پوری دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارا تو پہلا لفظ سلامتی کا ہے۔ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو دیکھنے والے کو، جو ہم جس کو دیکھتے ہیں، جس کو ملتے ہیں، اس کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ تو سوچنا بالکل بغیر سوچے سمجھے اس کا فیصلہ کریں کہ اسلام اور مسلمان ایک پرامن کمیونٹی ہے، اور دین ان کا بتاتا یہی ہے کہ آپ امن کا کام، امن سے رہیں اور امن اور سلامتی دنیا کو دیں۔ لہذا دفاع میں اگر کسی نے کچھ کام کیا ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ کیا ہے، تو اس کو آپ دہشت گردی یا وائلنس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دفاع میں تو ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ کچھ اسلام فوبیا سے انفیکٹڈ گورے بھی ساتھ ملا لیے، پھر یہاں پہ یہودیوں کو بھی ساتھ ملایا ہے، ان کی حمایت حاصل ہے۔ نتیجہ یہ کہ جب یہودی مل گئے، کچھ گورے مل گئے، اور مسلمان نفرت والے جتنے بھی گروپس ان کو بھی ملا لیا، تو آر ایس ایس کو یہاں پہ ایک خاص قسم کی پروٹیکشن مل گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیا چونکہ کنٹرول کرتے ہیں یہی لوگ، اور میڈیا میں، سوشل میڈیا میں زیادہ پاپولیشن ہونے کا بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ بہت کئی گروپس بنا کے تو ان میں یہ چلا سکتے ہیں باتیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہوا کہ میڈیا میں بھی جھوٹی کہانیاں چلائی گئیں، جس میں کہ مسلمانوں کو پینٹ کیا گیا کہ جہاں انہوں نے فلاں جگہ حملہ کر دیا، فلاں مندر پہ حملہ ہو گیا، فلاں گردوارے۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ نتیجہ یہ کہ آج وہاں پہ مسلمان بالکل اسی طرح مشکل میں ہیں جس طرح کے بھارت میں ہیں۔ حقیقتاً یہ نفرت ہر مسلمان کے لیے نہیں، یہ یہاں پہ برطانیہ میں یا امریکہ میں آپ دیکھیے تو وہ جو مسلمان بھارت سے جا کے ان علاقوں میں سیٹل ہوئے ہیں، یا پاکستان سے گئے ہوئے لوگ وہاں پہ مسلمان سیٹل ہوئے ہیں، ان کے خلاف بنیادی طور پہ یہ نفرت ہے۔ سو اس سے واضح ہے کہ جو مسلمانوں کو پرابلم، جو مسائل ہندوتوا کی وجہ سے بھارت میں آ رہے ہیں، وہی بھارت ایکسپورٹ کر رہا ہے دوسرے ملکوں میں، جہاں پہ کہ بالآخر ان ملکوں کا امن خراب ہوگا۔ اب وہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں کیسے اس کو ہینڈل کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر برطانیہ کو ہم دیکھیں تو برطانیہ کو بھارت کے، یعنی مودی کے بھارت کے ساتھ اپنی تجارت کرنی ہے، تجارت ان کو عزیز ہے۔ وہ جب سے بریکسٹ ہوا ہے، ان سے یورپین یونین سے الگ ہوئے ہیں، تو وہ مختلف جگہوں پہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں تاکہ ان کی تجارت یورپین یونین کے علاوہ باہر بڑھے۔ لہٰذا بھارت کے ساتھ تجارت کا ایک بھوت ان کے سر پہ سوار ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ وہ بھارت کو یا ہندو کو وہاں پہ ناراض کریں۔ یہ ایک وجہ ہے۔ لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ بھارتی جو ہیں وہ انفلوئنشل ہیں، ان کی حکومت میں کچھ لوگ وزراء وغیرہ لوگ شامل ہیں، تو لازماً ان کا بھی اپنا ایک انفلوئنس ہے۔ پھر یہ لوگ جو ہیں، یہ وہاں کے گوروں سے اور گروپس وغیرہ، جو ایسے گروپ ہیں جو جن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کے اندر مسلمان کے خلاف کچھ نفرت ہے، یہ ان کو اپنا بنا لیتے ہیں اور ان کو ساتھی بنا کے ساتھ چلاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ بھی اپنا انفلوئنس یوز کر کے حکومت کو ایک ایسا رستہ دکھاتے ہیں جہاں یوں نظر آتا ہے کہ یہ ہندو جو ہے یہ تو قطعاً کوئی وائلنس نہیں کر رہا۔
ان چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ مسلمان آج پریشان حال ہیں۔ برطانیہ میں یہ کمیونٹیز ہندو، مسلمان وغیرہ، سکھ، یہ لوگ بہت سال سے اکٹھے رہ رہے تھے۔ میں خود برطانیہ ایک دفعہ گیا ہوں، تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ ان لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا بہت اچھا تھا۔ لیکن مودی کے آنے کے بعد انہی ممالک میں جہاں یہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے بھائی چارے کے طور پہ رہتے تھے، بھائی چارے کے انداز میں اپنا وقت گزار رہے تھے کہ ایک ہی زبان بولتے ہیں، سو آپس میں ملنا ملانا تھا، یہ لوگ آپس میں اب اس طرح کھل کے نہیں مل رہے، اور ان کا جو انٹرفیتھ ہارمنی تھی وہ تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ ان حکومتوں کو خود سوچنا چاہیے، وہاں جو حکومتیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کے ملک کا بھی امن تباہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ ہی ان کی سرزمین پہ یہ دہشت گردی ہوگی، یہ دنگا فساد ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کا فوری طور پہ تدارک نہیں کریں گے تو یہ چیز بڑھے گی۔ دوسرے لفظوں میں بھارت اپنے ملک کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ اپنا میدان اور ایک محاذ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، جہاں اس نے یہ نیا شریعت کا قانون بنا دیا یا مسلمانوں کو بالکل ایک مارشنلائز کر دیا، وہ چیز جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی یہ ایکسپورٹ کر کے اگر کرے گا تو کیا ان ملکوں کی آئیڈیالوجی جہاں ایکویلٹی ہے، جہاں سٹیزن سارے برابر ہیں، وہ چل سکے گی؟ یہ مسلمانوں کو اب کرنا ہے کہ وہ ایک تو وہاں پہ اپنے لیے ہمدرد پیدا کریں، وہ بھی سوسائٹی میں اپنے لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے جن سے ملتے ملاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات وسیع طور پہ کریں، بڑھائیں۔ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جن میں آپ بڑھا سکتے ہیں، مساجد ہیں جن کو یوز کریں، استعمال کریں، اور مساجد ایک پیغام دیں لوگوں کو کہ یہاں پہ امن ہے، اور جو بھی شخص مسجد میں آنا چاہے وہ ویلکم ہے امن کے نقطہ نگاہ سے۔ اسی طرح اپنا پولیٹیکل رول بڑھائیں وہاں پہ، تعلیم کے ذریعے پولیٹیکل رول بڑھتا ہے۔ اگر آپ کا پولیٹیکل رول بڑھے گا تو آپ اچھے پروفیشنل ہوں گے، اچھی ایجوکیشن لے کے پروفیشنل لیول پہ کام کریں گے تو آپ حکومتوں کی اعلیٰ سطحی جو عہدے ہیں ان پہ جا سکیں گے۔ انفلوئنس بڑھانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ نفرتیں پھیلائیں کسی کے خلاف۔ انفلوئنس بڑھانے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو امن دے سکیں۔ یہ چیزیں جو آج دنیا کہتی، یہاں سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں چلے گئے جو بچے یا لوگ وہاں چلے گئے تو وہ خوش ہیں، وہ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جو ایکس پاکستانی یا جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ جہاں بھی ہیں ان کو امن کا وقت ملے، وہ اپنے ملک کے نمائندے بھی ہیں، سفیر بھی ہیں، ملک کو فارن ایکسچینج بھی دیتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان معاملات میں، اوورسیز پاکستانی کے معاملات میں دلچسپی لے اور یہ دیکھیں، پتہ کریں کہ ان کے حالات ہیں کیا۔ پھر حکومتی سطح پہ یہ چیزیں یہ کی جا سکتی ہیں باتیں کہ جناب ہمارے لوگ یہاں آباد ہیں، آپ کے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن آپ کے ملک میں ان کے ساتھ اچھا سلوک روانی رکھا جا رہا ہے، مہربانی کر کے اس پہ دیکھا جائے، کمیشن بنائے جائیں جو انکوائریاں کریں۔ تو حکومت پاکستان کو بھی اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستانی جہاں بھی دنیا میں ہیں وہ ہماری مدد سے، ہمارے اپنے کوشش سے امن سے رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ان کو خود بھی اپنے لیے ایسے حالات پیدا کرنے چاہیے کہ ان کو اچھا سمجھا جائے، پرامن شہری سمجھا جائے، اور ان پہ وہاں کے رہنے والے پورا اعتماد کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔